آپ کو دوسروں سے زیادہ ذہین ثابت کرنے والی عادتیں۔ کیا آپ بہت زیادہ ذہین ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، کیونکہ ہر ایک ہی اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہے۔ تاہم ذہین افراد کی نشانیوں کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اس بات سے اختلاف نہیں کہ ذہین افراد اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں کافی مختلف ہوتے ہیں، لیکن کیا ان میں اتنا فرق بھی ہوتا ہے؟ اپنی لا علمی کو تسلیم کرنا۔ اکثر افراد ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں، چاہے کچھ بھی نہ جانتے ہوں، تاکہ لوگوں کو زیادہ ذہین نظر آ سکے۔ مگر حقیقت میں ذہین افراد مختلف چیزوں میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بہت کچھ ہے جس کے بارے میں وہ جان سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ امتحانات میں کم نمبر لیتے ہیں، جبکہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرنے والے توقعات سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسلسل تجسس۔ جب کوئی مزید جاننے کی جستجو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسمارٹ ہیں اور مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا جو لوگ آئی کیو ٹیسٹ میں بچپن میں زیادہ نمبر لیتے ہیں ان میں تجسس سب سے نمایاں ہوتا ہے اور وہ بلوغت میں پہنچ کر نئے خیالات کے لیے ذہن کھلا رکھتے ہیں۔ ذہانت اور تجسس پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ دیگر افراد کے جملے مکمل کرنا، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ یہ سننے میں تو کچھ عجیب لگے گا، مگر جب کوئی اندازہ لگا لے کہ سامنے والا کیا بولنے والا ہے یا کیا محسوس کر رہا ہے تو یہ جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس کی علامت ہے۔ ہمدردی اور دیگر افراد کے جذبات کا خیال رکھنا آپ کو اس دنیا کو دیگر افراد کے نقطہ نظر سے سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بھلکڑ ہونا۔ ویسے تو اچھی یادداشت کو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ بھلکڑ ہوتے ہیں، یعنی بھول جانے کی عادت ہوتی ہے، ان میں بھی ذہانت کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے بقول ایسے لوگوں کا دماغ اس لیے چیزوں کو بھول جاتا ہے تاکہ نئے حالات سے مطابقت پیدا کر سکے، اور دوسرا یہ کہ چھوٹی اور غیر اہم اشیاء کی تفصیلات ذہن سے نکال کر کسی منظرنامے کی مکمل تصویر کو اجاگر کرے۔ تو اگر کچھ بھول جاتے ہیں آپ تو جھنجھلانے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے اس خیال سے خوش ہو سکتے ہیں کہ اس سے دماغ کو نئے خیالات کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ ایک اور نشانی، کم سونا یا رات گئے تک جاگنا۔ ویسے کم سونے سے مراد بہت کم نیند نہیں، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ رات گئے تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کم سوتے بھی ہیں، کیونکہ انہیں اپنا کام یا تعلیمی ادارے میں جانے کے لیے جلد اٹھنا پڑتا ہے۔ تو تحقیق کے مطابق رات گئے تک جاگنے والے افراد صبح جلد جاگنے والوں کے مقابلے میں آئی کیو لیول میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ کافی زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، چاکلیٹ پسند کرنا۔ کیا آپ کو چاکلیٹ پسند ہے؟ جی ہاں، چاکلیٹ کو پسند کرنے اور دماغی طاقت کے درمیان تعلق موجود ہے۔ کوکا میں موجود فلیونوائڈز دماغی کارکردگی کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ایک اطالوی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ چاکلیٹ کھانے سے دماغی افعال جیسے یادداشت، توجہ اور تجزیہ کرنے کی رفتار بہتر ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کھانا نہ صرف لوگوں کی دماغی کارکردگی کو فوری بہتر کرتا ہے، بلکہ روزانہ معمولی مقدار کھانا دماغی کارکردگی کو طویل المیعاد بنیادوں کو بہتر کر دیتا ہے۔ لوگوں کے چبانے کی آواز سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے والے دنیا کے 20% آبادی ایک نفسیاتی مرض یا مخصوص آوازوں کے معاملے میں حساسیت کا شکار ہے۔ امریکہ کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ اس طرح کے افراد زیادہ تخلیقی ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے ارد گرد لوگوں کے کھانا چبانے کی آواز سے پریشان ہو جاتے ہیں یا اور ایسی کوئی آواز جو آپ کو بری لگتی ہے جیسے وائپر چلانا خشک، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ذہین ترین فرد ہوں۔ ٹال مٹول یا تاخیر کرنے والے۔ ویسے تو کسی چیز پر ٹال مٹول کرنا کوئی اچھی عادت نہیں، مگر ایک تحقیق میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹال مٹول کی عادت صرف سستی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ کام کے لیے درست وقت کے انتظار کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ عادت تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے تاکہ لوگ زیادہ بڑے خیال کو حقیقی شکل دے سکیں۔
اس طرح ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ کاموں میں تاخیر کرنا بھی در حقیقت ذہین افراد کی نشانی ہے۔ تحقیق کے مطابق ایسے افراد پر امید ہوتے ہیں اور حقیقت پسند نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اکثر تاخیر کرتے ہیں۔ محققین کے مطابق ایسے افراد اچھی امید کے ساتھ بہترین نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ اپنے آپ میں یا خود میں مگن رہنا۔ اگر تو تنہا رہنا آپ کو بیزار نہیں کرتا تو اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ دیگر سے زیادہ ذہین ہو سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اپنے آپ میں مگن رہنے والے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور اگر آپ خود کلامی کرتے ہیں تو یہ بھی جینیس ہونے کی نشانی ہے۔ چیزوں کو اونچی آواز میں دہرانا بھی دماغی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے۔ سست ہونا، لیزی۔ ایک امریکی تحقیق میں یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ وہ لوگ زیادہ ذہانت کے حامل ہوتے ہیں جو اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں اور جسمانی طور پر سست یا کم متحرک ہوتے ہیں۔ ویسے یہ عادت تو ہو سکتا ہے کہ بیشتر افراد میں ہو، مگر یہ جان لینا بہتر ہے کہ اپنی سستی کو آپ زیادہ ذہانت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ خیالی پلاؤ پکانا۔ کیا آپ خیالی پلاؤ تو نہیں پکاتے؟ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ دن میں خواب دیکھنے یا خیالی پلاؤ پکانا کیریئر کے لیے صلاحیت بہتر بنانے کے ساتھ تخلیقی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے۔ تحقیق کے مطابق کسی مشکل کے دوران اس کا حل دریافت کرنے کے لیے ذہن کو 12 منٹ کے لیے آزاد چھوڑ دینا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہر قسم کے حالات میں مطابقت پیدا کرنے والے۔ ذہین افراد لچکدار فطرت رکھتے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ذہین افراد تمام تر پیچیدگیوں یا پابندیوں سے قطع نظر اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرتے ہیں۔ ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ ذہانت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ماحول کے ساتھ آپ کا رویہ کس حد تک بدلتا ہے۔ مطالعہ پسند، کتابیں پڑھنے کا شوق۔ چونکہ ان میں تجسس بہت زیادہ ہوتا ہے تو ذہین افراد مطالعہ پسند کرتے ہیں۔ در حقیقت دنیا کے چند کامیاب ترین افراد جیسے بل گیٹس کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود ہر چیز کو پڑھ کر تعلیم حاصل کی۔ کشادہ ذہن۔ ذہین افراد نئے خیالات یا مواقعوں تک خود کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ وہ دیگر افراد کے خیالات کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور وہ متبادل حل کے لیے ذہن کو کھلا رکھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کشادہ ذہن افراد وہ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے خیالات اور نظریات کو سنتے یا سمجھتے ہیں اور ان کے ٹھوس ہونے پر ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد خیالات اور مقاصد کو اپنانے کے حوالے سے کافی محتاط بھی ہوتے ہیں، خود پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ذہین افراد اپنے اضطراب اور منصوبہ بندی اور واضح مقاصد کے ذریعے قابو پا کر کچھ بھی کرنے سے حالات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ محققین کے مطابق ہمارے دماغ کا ایک حصہ لوگوں کو مشکل مسائل حل کرنے میں مدد دیتا ہے اور خود پر کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پرمزہ۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ پرمزہ جملے لکھتے ہیں وہ زبانی ذہانت میں زیادہ اسکور حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پروفیشنل کامیڈین زبانی ذہانت کے پیمانوں پر اوسطاً زیادہ اسکور کرتے ہیں۔ دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا۔ ذہین افراد لگ بھگ سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرا فرد کیا سوچ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق دوسروں سے ہمدردی رکھنا دوسروں کے جذبات کے حوالے سے ہمیں حساس بناتا ہے، جو کہ جذباتی ذہانت کا بنیادی جز ہے۔ جذباتی طور پر ذہین افراد عام طور پر نئے افراد سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ دوسروں سے ہٹ کر سوچنا۔ جی ہاں، ذہین ہونا در حقیقت دوسروں سے مختلف انداز سے سوچنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ذہین افراد قطار کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ وہ غیر معمولی اور بالکل ہٹ کر سوچتے ہیں اور اکثر ان کے خیالات مزہ خیز لگتے ہیں۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ رپورٹ ٹیم اردو نیوز۔